ایک طرف دین کا نقصان ہے اور ایک طرف دنیا کا نقصان ہے. ان دونوں میں بڑا کون سا نقصان ہے؟ تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ان دونوں میں بڑا دین کا نقصان ہے. دین کا نقصان تھوڑا ہو اور دنیا کا نقصان زیادہ ہو تو دونوں میں بڑا پھر بھی دین کا نقصان ہے، گرچہ دنیا کا نقصان بڑا ہی کیوں نہ ہو اور دین کا نقصان چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. اب ہمارا یہ جو دعویٰ ہے یہ کس حد تک صحیح ہے، کس حد تک یہ حقیقت پر مبنی ہے؟ ہم میں سے ہر شخص کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس تو یاد ہے. اس سورت پر، ان دونوں سورتوں پہ اگر ہم تھوڑا سا بھی غور کریں گے تو ہمیں اس کا بالکل اندازہ ہو جائے گا. تھوڑا سا بھی اگر ہم ان دونوں سورت پر غور و فکر کریں گے. دیکھیے سورۃ الفلق کے اندر جب انسان دعا مانگتا ہے اللہ رب العالمین سے تو ایک صفت اللہ رب العالمین کی اس میں ذکر ہے. ایک صفت کا حوالہ دے کر، ایک صفت کا وسیلہ دے کر انسان 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگتا ہے. اب آپ غور کریں کہ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں، اس کا شر کیا ہے، اور اللہ کی ایک ہی صفت کا حوالہ دے کر دیکھیں انسان کیا کہتا ہے. اور اس کے بالمقابل میں اگر سورۃ الناس آپ پڑھیں گے تو اس صورت کے اندر جب انسان پناہ مانگتا ہے تو اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین کی 3 صفات کا حوالہ دے کر، ایک صفت نہیں، 2 نہیں، 3 بلکہ 3 صفات کا حوالہ دے کر انسان صرف ایک ہی چیز کی شر سے پناہ مانگ رہا ہے. اللہ اکبر. قل اعوذ برب الفلق، صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں. کس چیز سے؟ من شر ما خلق، پہلی چیز ہر چیز کے شر سے. ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے شر سے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور جادوگروں کے شر سے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے. یہ 4 جو شرور ہیں، یہ جو 4 شر ہے، جو برائی ہے، یہ دنیا کا نقصان ہے، دنیا کا. تو ایک رب کے، صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ایک صفت کا حوالہ دے کر 4 چیزیں وہ بھی دنیا کی. اور اس کے بالمقابل میں آپ سورۃ الناس میں دیکھیں انسان کیا کہتا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. کیا کہہ رہے ہیں؟ برب الناس، لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ایک صفت. ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، 2 صفت. الہ الناس، لوگوں کے حقیقی معبود کی پناہ میں آتا ہوں، 3 صفت. 3 صفت کا حوالہ دے کر انسان کس چیز کی شر سے پناہ مانگ رہا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹنے والے شیطان کے وسوسے کے شر سے. بس ایک صفت. شیطان کے وسوسے کا نقصان کیا ہے؟ دین کی بربادی ہے. دین کی بربادی کی حفاظت سے، حفاظت کے لیے 3 صفات کا حوالہ دیا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ دین کا نقصان زیادہ بڑا ہے بالمقابل دنیا کے نقصان کی. وہاں پہ دیکھیے تمام چیزوں کے شر سے پناہ ایک ہی صفت کے ذریعے مانگی گئی. رات کے شر کی پناہ جو ہے ایک ہی صفت کے حوالے سے مانگی گئی. اسی طرح جادوگروں کے شر سے پناہ ایک ہی صفت کے ذریعے مانگی گئی. اسی طرح جو ہے حسد کے شر سے پناہ ایک ہی صفت کے ذریعے مانگی گئی. 4 چیزوں سے پناہ صرف ایک صفت کے ذریعے، وہاں ایک چیز سے حفاظت کی جو ہے حفاظت مانگی گئی 3 صفت کے ذریعے. اس سے معلوم ہوتا ہے ہمارا دعویٰ یہ بالکل سچ ہے، بالکل حقیقت پر مبنی ہے اور بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ دین کا تھوڑا نقصان دنیا کے بہت زیادہ نقصان، بڑے نقصان سے بھی زیادہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا دین کا کتنا نقصان ہو رہا ہے اور ہم اس کے لیے کتنی دعائیں مانگتے ہیں، اور ہمارا دنیا کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، ہم اس کے لیے کتنی دعائیں مانگتے ہیں.